بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ رمضان میں گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں یہاں پہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امید کہ ان باتوں پہ غور کیا جائے گا تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر پائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں گھر کے اندر قرآن سے لوگوں کا رشتہ جوڑا جائے۔ رمضان میں قرآن سے لوگوں کا رشتہ جڑنا چاہیے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ لہذا گھر میں مصحف کا انتظام کیا جائے، رحل کا انتظام کیا جائے اور خود قرآن پڑھیں اور گھر کے افراد کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ ایسا ماحول ہو کہ لوگ گھر میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت بتا سکیں۔ تو یہ ایک پہلا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ خود تلاوت کریں، دوسروں کو کروائیں، اور نہیں تو کم از کم تلاوت سننے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام جو کیا جا سکتا ہے گھروں کے اندر وہ یہ کہ رمضان میں نفل نمازوں کے لیے گھر میں مصلی کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، مخصوص جگہ بنائی جائے جہاں پہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ مرد تو باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ عورتوں کا انتظام مسجد میں نہیں ہے وہ عورتیں تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن نوافل تو دونوں گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں نوافل کا ثواب چونکہ بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر میں اس کا اگر خاص اہتمام ہو، اس کے لیے مصلی ہوں اور اس کے لیے جگہ مخصوص کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا کام ہو سکتا ہے گھر میں۔ تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ معتبر علماء کرام جو ہیں جن کے بیانات موجود ہیں آڈیو یا ویڈیو کے اندر، تو کچھ اس طرح کا آڈیو یا ویڈیو سسٹم کے ذریعے علماء کے مستند علماء کے بیانات کو سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے تاکہ لوگ رمضان میں دین کی معلومات حاصل کریں، تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ تو گھر میں اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے، چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا کوئی بھی آڈیو ویڈیو سسٹم ہو جن میں علماء کرام کے بیانات کو سنے اور سنایا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی کتابچے اور کتب جو پمفلیٹ کی شکل میں کتابچے کی یا جس حیثیت سے بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اندر دینی معلومات کو فروغ دینے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے گھر میں کوئز کا اہتمام کیا جائے۔ آڈیو ویڈیو سن کر یا کتابیں پڑھ کر کوئز مقابلہ رکھا جائے، اور جو اس میں جیتے ان کو جو ہے انعامات سے نوازے جائیں۔ تو اس طرح بھی دینی معلومات کو بڑھانے اور دین سے جوڑنے کا ایک طریقہ پیدا ہوگا، دینی ماحول پیدا ہوگا گھر میں رمضان کے اندر۔ ایک اہم کام جو رمضان کے اندر کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جو احکام ہیں اس کو گھر والوں کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ رمضان کے احکام سے روشناس کرنے کے لیے جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ بھی اختیار کیا جائے۔ خاص کر رمضان کے جو احکام ہیں ان کو جو ہے جاننا بہرحال ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص انتظام ہونا چاہیے۔ ایک چیز جو رمضان کے اندر دیکھی جاتی وہ یہ ہے کہ لوگ فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کھانے پینے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ رمضان اصل بھوک پیاس اور تنگ دستی کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے، تو اس رمضان کے اندر فضول خرچی سے گھر میں روکنا چاہیے، تاکہ رمضان کی جو اصل روح ہے
اور رمضان کی اصل حقیقت تک ہم پہنچ سکیں، رمضان کے اصل پیغام اور اصل حکمت ہم پا سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں بہت زیادہ پکوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے خلاف ہے، مطلب رمضان کی روح کے خلاف ہے، تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان میں کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ اور ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ گھر میں سونے، جاگنے، کھانے پینے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ایک مقرر نظام و سسٹم بنایا جائے۔ عام دنوں میں جو کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا شیڈول ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بدلا جائے، اور رمضان میں ایسا کچھ شیڈول بنایا جائے جو رمضان کے موافق ہو۔ جیسے رمضان میں راتوں کو تراویح کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور راتوں کو جاگ کر عبادتیں کی جاتی ہیں، جو کہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو اس طرح کا کچھ شیڈول جو ہے اس اپنے شیڈول میں، عام شیڈول میں چینجنگ لائی جائے، اور راتوں کو جتنا ممکن ہو سکے جاگ کر عبادتوں میں گزارا جائے۔ اور جو عام طور پہ موبائل وغیرہ کا جو استعمال ہوتا ہے عام دنوں میں، لوگ بہت زیادہ موبائل سے جڑے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوتے ہیں، تو رمضان میں اس کو کم کیا جائے، رمضان میں اس پہ کنٹرول کیا جائے، خود انسان اس پہ کنٹرول کرے اور گھر والوں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان میں عبادت کر سکیں، تلاوت کر سکیں، اور رمضان کی نیکیوں کو پا سکیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، ایک ضروری چیز ہے۔ ایک اہم چیز جو رمضان میں کرنے کا ہے وہ یہ کہ رمضان میں صلہ رحمی کو مضبوط کیا جائے، صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، خاندانوں سے رشتوں کو مضبوط کیا جائے، ایک دوسرے کے پاس زیارت کی جائے، اور ایک دوسرے کو دعوت دی جائے، جو آپسی حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، گھر والوں کے اندر جو تعلقات ہیں گھر کے اندر اور خاندان کے اندر، ان تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے، صلہ رحمی ایک نیکی کا کام ہے، رمضان میں بھی اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک اہم کام جو رمضان کے اندر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ رمضان میں اہل و عیال کے ساتھ عمرہ پلان کرے، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جن کے پاس استطاعت ہو انہیں ضرور جو ہے پلان کرنا چاہیے عمرے کا رمضان میں، اور عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ ایک اہم چیز جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں گھروں کے اندر وہ یہ کہ رمضان میں افطاری کا انتظام کریں، اور جتنی استطاعت ہو، اگر ایک آدمی کو کھلا سکتے ہیں تو ایک آدمی کو کھلائیں، اگر دو کو کھلا سکتے ہیں تو دو کو کھلائیں، اور اگر ایک جماعت کو کھلا سکتے ہیں تو ایک جماعت کو کھلائیں۔ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق انسان افطاری کا انتظام کرے، اس کا بہت بڑا جو ہے ثواب ہے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں تھی۔ ایک اہم چیز جو آخر میں ذہن میں آ رہی وہ یہ کہ رمضان کے احکام و مسائل سے متعلق جو احادیث ہیں ریاض الصالحین سے یا بلوغ المرام وغیرہ جیسی معتبر مستند احادیث کی کتابوں سے پڑھنے کا انتظام اگر کیا جائے، مطالعے کا، اور لوگ افراد خاندان گھر والے کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو ہم اپنے گھروں کے اندر رمضان میں کر سکتے ہیں۔ امید کہ ان باتوں پہ غور کر کے لوگ عمل کریں گے تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم حاصل کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رمضان کے موافق ماحول بنا دے، اور ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت پیدا کر دے، اور ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔